الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے، اس پر ہم کیا بات کریں گے، کون مبلغ ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ان سے بھی ان کا تعارف بھی آپ کو کرائیں گے، اور بالخصوص آج جس عنوان پر ہم نے بات کرنی ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ موضوع ہے، مضمون ہے جس پر بات کرنی ہے، اور یقین جانیے کہ ہر ایک کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور رمضان شریف اپنے اختتام کی طرف ہے، آج ماہ رمضان شریف کا آخری دن ہے، تو اس حوالے سے بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو درود پاک بڑا مجرب عمل ہے، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے، اپنے معمول میں اسے شامل کیجئے درود پاک کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کا فیضان نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کی ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے، وہ ہے توبہ۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان شریف ہے، آخری دن ہے، ایک روٹین عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی، سجدہ ریز ہونے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت قرآن کی ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری لو لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے میں جو ہے وہ مشغول ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اسی عنوان پر انشاءاللہ ہم آج بات چیت کریں گے اپنے مبلغین سے۔ آپ ہم سے جو ہے وہ اپنی کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے، اور جو ہمارے فیس بک لائیو مدنی چینل ہے وہاں کمنٹ سیکشن میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی حوالے سے سوال ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ لیکن توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، توبہ کی شرائط کیا ہے، توبہ پر استقامت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور قرآن پاک میں توبہ کے حوالے سے کیا فرمایا گیا، حدیث طیبہ کے اندر توبہ کے فضائل کیا کیا بیان کیے گئے ہیں، اور توبہ کس انداز میں کی جائے، اور توبہ کرنا ضروری کیوں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج کے ہمارے اس جو ہے وہ پروگرام کے اندر آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے اول تاخیر جو ہے وہ پروگرام کا حصہ رہیں آپ، اور دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملے گی۔ آئیے اپنے مبلغین کو دعوت دیتے ہیں۔ آج ہمارے سید قذافی شاہ صاحب ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ہمارے سلسلے کی انشاءاللہ رونق بنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب، ماشاءاللہ مرحبا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے نعت خواں فیض یاب اتاری بھائی ہوں گے انشاءاللہ، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فیض یاب بھائی، خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ اور بالخصوص آج ہم دعوت دے رہے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ۔ سید ثاقب شاہ صاحب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، میرا دل کیا کہ ہم عاطف بھائی سے انٹرو لیں۔ میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں عاطف بھائی نے انٹرو لیا، پروگرام کو شروع کیا۔ اللہ پاک ہمارے عاطف بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے عاطف بھائی کو، اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں عاطف بھائی، اللہ پاک سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ٹاپک تو سن لیا ہے، ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ توبہ پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ یقیناً جس وقت انسان غموں سے نڈھال ہو جائے، جس وقت انسان کو اس کے اپنے اعمال شرمندگی کی طرف لے کر آئیں، آنکھ میں آنسو آ جائیں، پھر ایک ڈھارس، ایک امید، ایک تمنا، ایک آرزو دل میں اٹھتی ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، جب میں توبہ کروں تو کیا ہوگا۔ پھر اللہ پاک کی رحمت آواز دیتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم رب ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، جب بندہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جب بندہ اپنے جرموں پر شرمسار ہوتا ہے، جب بندے کو اپنے کیے ہوئے اعمال جو اعمال بد ہیں ان پر ندامت ہوتی ہے، سچے دل سے جب بندہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے،
اللہ پاک ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اللہ پاک اتنا کریم ہے کہ اللہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ میرے مالک کی شان ہے, یہ میرے مالک کا اپنے بندوں سے بے پناہ پیار ہے. انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ پروگرام کا حصہ بنیے. آپ حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, کمنٹس کر سکتے ہیں. آپ کے انشاءاللہ کمنٹس کو بھی لیا جائے گا. اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں, واٹس ایپ میں وائس میسیج بھیجنا چاہتے ہیں یا لکھ کے میسیج بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر ہمارا ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے. انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہمارے پاس آ جائے گا. انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ کو ہم لیں گے. واٹس ایپ کے ذریعے آپ مبلغین سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. فیضیاب بھائی سے اگر آپ کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو فرمائش بھی کر سکتے ہیں. البتہ ابھی ہم فیضیاب بھائی ہی کی طرف بڑھیں گے اور پہلے کلام کو شامل کریں گے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. یا رب میں گناہ گار ہوں, توبہ قبول ہو. اس سیاہ شرمسار ہوں, توبہ قبول ہو. جاسوس و دل فگار ہوں, توبہ قبول ہو. سرساپا انکسار ہوں, توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو میری, توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو میری, توبہ قبول ہو. گزری تمام عمر میری اولاد میں, نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں. صالح عمل بھی ہے کوئی, صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں. دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں, توبہ قبول ہو
مگر تو ہے رہی، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنا حقیر سہی تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیضیاب بھائی، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اس کلام کے بھی 2-3 شعر پڑھ لیجئے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہیں سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہیں سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکو مانگو مگر آپ کا ہو، میں نے مانا کہ نکو مانگو مگر آپ کا ہو، اس نکو میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے
شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھنا، میرے سرکار میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یقیناً جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جانی ہے وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں سرکار اپنے دامن کرم میں لے کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور اس شفاعت کے لیے کرنا کیا ہے؟ جی ہاں، وہ اعمال بجا لانے چاہیے کہ جن کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام پر اگر ہم صبح و شام درود پاک پڑھتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، صبح 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 10 مرتبہ شام میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شفاعت انشاءاللہ ہمارا بھی مقدر ہوگی۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہے ہمارا توبہ۔ اس توبہ کے ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ضرور کال کیجئے، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ ہمارا نمبر واٹس ایپ نمبر دیکھ لیں 0308262600۔ اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہم تک پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عاطف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا توبہ اس موضوع پر قرآن و حدیث توبہ کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً شاہ صاحب، توبہ جو ہے یہ ایک مسلمان کے لیے یوں سمجھے کہ اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے جزء لا ینفک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی وہ توبہ اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں کہ جو گناہ ہیں جزو لا ینفک، لازم و ملزوم، مطلب یوں سمجھے کہ مسلمان جب ایمان لاتا ہے ایک بندہ اور مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، تو اس کے علاوہ دیگر خدا جو ہیں ان کا انکار کرتا ہے، معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے۔ تو وہ یوں سچے خدا کی جب پیروی میں آتا ہے تو اس طرف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اور گناہ چھوڑنے کی ایک جو ہے وہ نیت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کروں گا۔ تو اس اعتبار سے ایمان اور یہ توبہ یہ دونوں یوں سمجھے کہ ایک دوسرے کو لازم ہے، کہ جہاں ایمان ہے اور کامل ایمان ہے وہاں توبہ ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم قرآن حمید میں بہت ساری جگہوں پر توبہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور توبہ کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی ایسی توبہ ہو کہ وہ پھر نصیحت والی ہو جائے کہ آج کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی والا کوئی کام ہوگا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ سے توبۃ النصوحہ کا معنی پوچھا گیا کہ توبۃ النصوحہ کا مطلب کیا ہے، تو جناب خلیفہ دوم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، توبۃ النصوحہ کا سچی توبہ، پکی توبہ جو قرآن میں فرمایا گیا توبۃ النصوح، اس کا مطلب یہ ہے
کہ بندہ جس چیز سے توبہ کر رہا ہے، جس چیز کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے، دوبارہ کبھی بھی اس کا ارادہ نہ کرے اور کبھی بھی اس چیز کی طرف نہ بڑھے۔ اور سلطان مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبۃ النصوح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو کر پھر اللہ عز و جل سے معافی مانگے اور اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے، ایسے کہ جیسے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے۔ یعنی یوں توبۃ النصوح کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ بلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس میں توبہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور صبر جائے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ یعنی اللہ جو اپنی جان پر ظلم کر لے، جان پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، کوئی ایسا کام کر لے کہ جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، اس عمل کو چھوڑ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی طرف رجوع فرماتا ہے، اس کی توجہ فرماتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اور بھی اگر ہم جو ہے وہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو بہت ساری بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ہمیں اپنی طرف جو ہے وہ بلایا ہے، اپنی طرف توبہ اور رجوع کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور توبہ کی بنیاد بھی یہی ہے کہ سچی توبہ ہوتی بھی یہی ہے کہ بندہ گناہ کرے تو پھر آئندہ توبہ کرنے کے بعد آئندہ اس کی طرف پلٹنے کا دل میں خیال بھی نہ آئے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توبہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہوں بنیادی طور پر، یعنی توبہ کی شرائط سمجھ لیجئے کہ 3 ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو جرم ہوا ہے، جو نافرمانی ہوئی ہے، اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے، اور پھر تیسری بات یہ کہ آئندہ اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، عزم مصمم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر جرم کو دل میں برا بھی جانے، گناہ کیا ہے، اقرار بھی ہو اور برا بھی جان رہا ہے، یعنی شرمندگی ہے، اس گناہ سے، اس گناہ کا انکار ہے، یعنی اس سے دور ہٹنا اور اس کو برا سمجھنا، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو اس کو فرمایا گیا کہ یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، اس انداز میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف فرما دیتا ہے، اور پھر اگر وہ گناہ کرتا رہے تو پھر اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اسے کوئی سمجھائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا، اور وہ اس کی نصیحت کو قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اس زنگ اور دل کی جو یہ دل کے اندر جو میل کچیل آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم نصیحت قبول نہیں کر پا رہے، یا رسول اللہ اس میل کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، زنگ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف کا مہینہ، بابرکت مہینہ، رمضان شریف کا آخری دن، جمعہ کا بابرکت دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں رمضان شریف عطا فرما۔ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جن کی یہ کیفیت ہے، جن کی عادت بن جاتی ہے رمضان شریف میں تلاوت قرآن کی، ذوق تلاوت بڑھ جاتا ہے، قرآن سے محبت بڑھ جاتی ہے، روزانہ تلاوت قرآن کا معمول ہوتا ہے، کئی قرآن پاک ختم کر جاتا جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں۔ آج صبح فجر کے بعد ایک مسجد میں اعتکاف میں بزرگ بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے امام صاحب وہ عصر کے بعد میں گھر سے کچھ شیرینی منگاؤں گا تو آپ اس پر فاتح پڑھ دیجئے گا، عصر کے بعد تو روزہ ہوگا۔ تو کہنے لگی وہ میرے اتنے، مطلب انہوں نے 4 یا 5 غالباً قرآن پاک کا کہا کہ میرے ختم ہو گئے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ اصال ثواب کرنا، یوں ایک سلسلہ۔ تو محبت قرآن جو ہے وہ رمضان شریف میں بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تلاوت قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، دلوں کے زنگ کو مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، تو اس کے لیے تلاوت قرآن یہ بہترین ذریعہ ہے۔
توبہ پر قائم رہنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے آمین، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے ہر دم بچتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ کیا بات ہے جی عاطف بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خوبصورت انداز میں اپنے قرآن پاک کی آیات بینات کو بھی لیا، احادیث کو بھی لیا۔ یقیناً ایک مسلمان کا مدنی چینل کے ناظرین کام یہی ہے۔ انسان ہے نا، انسان کہا جاتا ہے نسیان سے ہے، خطا کا پتلا ہے۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی لے کر آتا ہے اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ چونکہ اکڑ جانا، اٹل ہو جانا، کھڑے ہو جانا، تکبر میں آ جانا، یہ تو شیطان کی صفت تھی۔ جب اس نے غلطی کی پھر وہ ڈٹ گیا اس بات پر۔ جب حکم ربانی تھا، اللہ پاک کا حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا جبکہ سب ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تعظیمی تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ وہ اپنے ذوم میں فاسد میں، اپنے برے گمان میں یہ سوچ بیٹھا تھا، سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید آگ افضل ہے، آگ افضل ہے مٹی سے، لیکن اس کی سوچ کا کوئی وقت نہیں تھی۔ یہ تو اللہ پاک کا حکم تھا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ مٹی کے اندر ایسے کمال موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس بات پر وضاحت کرتے ہیں کہ آگ سے زیادہ مٹی افضل ہے۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، جبکہ مٹی جو ہے نا یہ باقی رکھتی ہے۔ ایک دانہ اگر ہم ڈالتے ہیں، مٹی میں ڈالتے ہیں، وہ کیسا پودا نکالتی ہے، تناور درخت بنتا ہے، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، گلشن سجتے ہیں۔ تو یہ تو مٹی کا کام ہے، وگرنہ آگ کا کام تو جلا دینا ہے، اس کا کام برباد کرنا ہے، مٹی کا کام آباد کرنا ہے۔ مٹی میں عاجزی ہے، مٹی میں انکساری ہے، جبکہ آگ کی جو تپش دیکھیں تو اس میں یوں لگتا ہے کہ تکبر ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو کئی اعتبار سے دیکھا جائے تو مٹی تو بہتر ہے، لیکن شیطان نے یہ سوچا، لیکن پھر سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا، سجدہ اس نے نہیں کیا، اٹک گیا، اڑ گیا، اور اس بات پر وہ بضد ہو گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا آدم علیہ السلام کو۔ پھر اس کی سزا کیا ملی؟ روندہ درگاہ ہوا، قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ اب ہوگا کیا کہ کل قیامت کے دن یہ جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں اکڑ جانا، ضدی ہو جانا، اللہ پاک کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اللہ والوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے تو اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے فوراً اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہر لمحہ ان کی کوشش، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس اللہ راضی ہو، اللہ پاک راضی ہو۔ وہ اللہ پاک کی ناراضی سے بچتے ہیں اور ان افعال سے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ شاہ صاحب، توبہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ توبہ کیا ہے، ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے پھر توبہ کے حوالے سے ہمارا ذہن بھی بنے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے۔ ابھی جس طرح بات ہوئی، فضائل ہم نے سن لیے، لیکن پہلے تو توبہ کی ڈیفینیشن ہو جائے، اور پھر دوسرا یہ کہ کیا کیا جائے کہ توبہ کی طرف دل مائل ہو، شیطان بیچ میں آڑے نہ آئے۔ اس نے کام تو شیطان نے کرنا ہے اپنا، لیکن ہم شیطان کا کہتے ہیں نا منہ توڑ جواب دے کر ہم آگے بڑھے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں۔ مشہور تابعی بزرگ ہیں سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اسلام آوری سے پہلے۔ تو یہ ایک روایت نقل کرتی ہیں توبہ کے حوالے سے، کتاب التوابین کے اندر یہ جو حکایت میں موجود ہے۔ تو پہلے اس کو سنتے ہیں، اس کے مطابق بھی سمجھتے ہیں کہ توبہ کیا ہے اور توبہ کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو ہے وہ توبہ کرنے کے بعد، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع آیا، گناہوں سے سچی پکی توبہ کی اس نے، توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فاحشہ سے منہ کالا کر بیٹھا، اور اب کیا ہے، غسل کرنے کی نیت سے وہ ایک نہر کے پاس گیا۔ تو نہر سے صدائیں آنے لگی۔ کیا صدائیں آنے لگی؟ کہ کیا تو نے اپنے رب عز و جل سے توبہ نہیں کر لی تھی، رجوع نہیں کر لیا تھا، تو نے پھر گناہ کیا؟ تو جب یہ نہر کی صدائیں اس کو آنے لگیں
تو وہ گھبرا گیا، ڈر گیا، اور وہاں سے جو ہے وہ زارو قطار روتا ہوا، نادم و شرمسار ہوتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ آگے کی طرف جب بڑھتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ 12 افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، اپنی زندگی کو چینج کر لیتا ہے، تبدیلی لے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے ان اللہ والوں کے ساتھ۔ اب وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال جس ایریے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہی کرنے کی وہاں خشک سالی ہو جاتی ہے اور قحط کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ اب یہ رزق کی تلاش میں، مطلب جو ہے نا کھانے پینے کی اشیاء کی تلاش کے اندر وہاں سے نکلتے ہیں شہر کی طرف، اور راستے میں یہ وہی نہر پڑتی ہے جس سے اس کو صدائیں آئی تھیں۔ راستے میں وہ نہر پڑتی ہے تو اب یہ ڈرتا ہے۔ سارے وہ نیک بندے وہاں سے گزرتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ میرے گناہوں کے جاننے والا وہاں پر موجود ہے، مجھے وہاں سے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے گناہوں کا جاننے والا وہاں پہ موجود ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے نیک بندے جو 12 فرد تھے یہ وہاں پر پہنچے تو نہر سے دوبارہ صدائیں آنے لگیں کہ تمہارا وہ رفیق کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ رفیق جو ہے وہ کہتا ہے میرے گناہوں کا جاننے والا وہاں موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں وہاں کیسے جاؤں؟ تو نہر سے صدائیں آنے لگی کہ جب جو ہے وہ کوئی بندہ کسی کی نافرمانی کرے، کسی سے ناراضگی والا معاملہ کر لے، کوئی غلطی کر بیٹھے اور اس کے بعد پھر اپنا اس سے رجوع کر لے، معافی مانگ لے، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی تمہارے اس جو ہے وہ رفیق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آیا، تو اب اللہ پاک سے اس کی صلح ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ پیغام اس کو بتایا گیا تو وہ وہاں آیا۔ اب یہ نہر کے کنارے پر ہی یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک شخص کا پہلے اس شخص کا انتقال ہوا تو وہیں پر اس کی تدفین کا سلسلہ کر دیا گیا۔ پھر ان میں سے کوئی بھی شخص جس کا انتقال ہوتا تھا تو وہاں پر اس کی تدفین کر دی جاتی تھی، وہاں پر اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے ان کے وہ سارے جب افراد دنیا سے چلے گئے، ان کے وہاں پر مزارات بن گئے تو ان مزارات کی زیارت کے لیے وہ لوگ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ لاکھ پردوں میں چھپ کر بندہ گناہ کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے معصوم فرشتے، معزز فرشتے جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ نیکیاں اور بدیاں مطلب کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو گناہ بھی اس کے کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی گویا کہ جانتے ہوتے ہیں۔ پھر جو جمادات ہوتے ہیں وہاں پہ جو دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کو جان رہی ہوتی ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، بہت ساری چیزیں بھی ملاحظہ کر رہی ہیں، اس کے گناہوں پر گواہ بن رہے ہیں اور بروز قیامت یہ گواہی دیں گی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی بروز قیامت۔ تو وہ جو علماء نے بیان فرمایا کہ زمین اپنے خزانوں کو جو ابھرے گی تو اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پر جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی خبریں بیان کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو گناہ جب بندہ کسی بھی جگہ پر کرتا ہے نا تو وہ جگہیں بھی بروز قیامت گواہی دیں گی، لیکن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، گناہ ہوا، توبہ کی تھی پہلے، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کر لی، اللہ کو اتنا عمل پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول بھی فرمایا، اور پھر کیسا اللہ کا مقرب بندہ بن گیا کہ دیگر لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ولایت کا تاج اس کے سر پہ سجایا، اور ان کی مزارات کی حاضری کے لیے بنی اسرائیل والے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، فرمایا شرمندگی توبہ ہے۔ اگر آپ اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن کریں نا کہ توبہ کیا ہے، توبہ کیا ہے؟ توبہ اصل میں ندامت ہے، شرمندگی ہے، کہ کوئی سب سے پہلے بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے، ہاں میں نے غلط کیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ پہل کیا ہے؟ ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے، اے اللہ اب گناہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے شرمندگی ہے، ندامت ہے، پھر کہتے ہیں اے اللہ میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ اب
ایکسپٹ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اب رجوع آیا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، اے اللہ اب ہو گیا جو ہونا تھا، تو معاف فرما دے، شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع لا رہا ہوں، اے اللہ اب دوبارہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ تو یہ توبہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اسی طرح سے ایک شخص تھا، کتاب التوابین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ دو شخص جا رہے تھے، ایک اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہو گیا، ایک بندہ وہیں باہر کھڑا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اندر چلیں، مسجد میں چلیں اندر، تو وہ کہنے لگا وہ رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں نے جو نافرمانی کی ہے، میرا پورا بدن گناہوں سے پراگندہ ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، تو میرا ناپاک بدن ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر میں اس بدن کے ساتھ کیسے داخل ہوں؟ اللہ شرمندگی، ندامت، عاجزی، انکساری، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کو اس کی یہ عاجزی ایسی پسند آئی، اپنے نبی کو وہی فرمائی، میرے بندے کو بتا دیجئے کہ میں نے اس کا نام صدیقین کے لسٹ میں شامل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ صدیقین، صدیقین شاہ صاحب وہ مقام ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد جو کرائٹیریا ہے، جو علماء نے جو بیان کیا ہے، جو ہے وہ کیٹاگری بیان فرمائی ہے، انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقین کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ اس کو عطا فرما دیا۔ معاملہ کیا تھا؟ ندامت، شرمندگی، لجاجت، عاجزی، انکساری، اللہ کے بارگاہ میں رو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب التوابین کے حوالے سے ہی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اب نافرمانی ہوتے ہوتے ہو گئی، اب جب اللہ کی نافرمانی ہو گئی نا، اب یہ بندہ پریشان ہے، اوہ یہ کیا ہو گیا، میں نے اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کر دی، بادشاہوں کے بادشاہ کی حکم دولی کر لی، وہ مالک، وہ میرا پروردگار، وہ خالق کائنات، وہ خالق مائنات، وہ خالق کائنات، وہ خالق، وہ پروردگار، وہ مالک کائنات، خالق کائنات بھی، مالک کائنات بھی، وہ میرا پروردگار بھی، مجھے پیدا فرمانے والا، اس کی نافرمانی ہو گئی۔ ہوتا نا کسی بڑے شخص کی، بڑے منصب والے کی اگر کوئی بندہ نافرمانی کر لے تو ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، یار ہو کیا گیا ہے، اب کیا ہے، اب اس کا غضب آئے گا مجھ پہ، اب اس کی ناراضگی میں نے مول لے لی، اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اب یہ بندے کو ٹینشن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، میں کیا کر بیٹھا ہوں، اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اب اس کی یہ لجاجت، اس کی شرمندگی، یہ کیفیت بن رہی ہے، اچھا دیوانہ وار، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، یہ کر کیا بیٹھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ دیوانہ پن، اس کا یہ اس انداز کے اندر یہ جو شرمندگی ہے، یہ جو ندامت ہے، یہ جو ٹینشن لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی فرمائی اور کہا کہ میرے بندے کو بتا دیجئے میں نے اسے مقام صدیقیت سے نواز دیا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو بھائی شرمندگی، ندامت، عاجزی، انکساری، جب بھی گناہ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سب یہ تو جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ بڑی پیاری ایک سوچ ہے، اللہ کرے کہ یہ سوچ نصیب ہو جائے۔ آمین۔ نارملی ہوتا یوں ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے نا گناہ پر، وہ یوں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہے، جری نہیں ہو جاتا بندہ اس بات پر کہ جب اس کو کہا بھائی یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ اس کے باوجود بھی انہی معاملات میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا بارہا سمجھائیں بھی بھائی اس گناہ کی یہ سزا ہے، آپ جھوٹ بولیں گے اس کی یہ سزا ہے، یہ جرم ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، نماز چھوڑیں گے تو اس کی یہ سزا ہے، آپ بدنگاہی کریں گے تو اس کی یہ سزا ہے، یہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ لیکن ہوتا ہی آتے بھائی کہ بجائے اس کے کہ احادیث کو لیا جائے، اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں نا، ان کے سامنے تو قرآن کی ایک آیت آتی تھی نا، ایک آیت سامنے آئی، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک نے کیسا ان کو بدلا ہے، یعنی کہ پہلے کی ان کی زندگی کو پڑھیں تو ڈاکو ڈکیتی کیا کرتے تھے، یعنی اتنا روب تھا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جو وہاں عورتیں ہوتی تھیں، عورتیں اپنے بچوں کو ان کے نام سے ڈراتی تھیں، سو جاؤ
فضیل بن ایاز آنے والے ہیں، سو جاؤ فضیل بن ایاز آنے والے ہیں. یعنی اتنا ان کا روب تھا، لیکن ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدلا، جس میں فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں. تو بس ایک آیت انہوں نے سنی ہے اور ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا ہے. ایسا انقلاب آیا ہے کہ بس اس ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدلا ہے. آپ نے سب کے حقوق معاف کیے، وہ جو مال لیا ہوا تھا وہ مال لوٹا دیا، معافی تلافی ہوگی. سچی جو توبہ جسے کہتے ہیں نا، توبہ کی جو آپ نے شرائط بیان کی، ان توبہ کی شرائط کے ساتھ آپ نے توبہ کی، پھر اللہ پاک نے انہیں ولایت کا تاج پہنایا. اتنے بڑے ولی بنے ہیں. ایک آیت سنی ہے، صحیح ہے، ایک آیت ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، زندگی بدلتی ہے. میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف ہیں نا، ان کی زندگیاں یوں ہیں. ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جائے، ہمارے سامنے احادیث پڑھی جائیں، بزرگان دین کی جیسے ماشاءاللہ قبلہ قذافی شاہ صاحب نے بیان بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی بسا اوقات کیوں لگتا ہے اتنا دل سخت ہو گیا کہ توبہ کی طرف آنے کا ذہن نہیں بنتا. سب اس میں بنیادی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو جو اسلاف کا طرز زندگی تھا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تیسری صف میں نماز پڑھتا تھا، تو وہاں تیسری صف کے اندر نماز کے اندر آپ کے رونے کی آواز آیا کرتی. اللہ اکبر. اس قدر جو ہے وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتے تھے. اور حالانکہ آپ کی شان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں. قرآن سے بھی جنت کا وعدہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فرما دیا کہ عمر جنتی ہے. انداز ایسا، اور تنکا اٹھا کر فرمایا کرتے کاش میں پیدا نہیں ہوتا، کاش یہ میں تنکا ہوتا، کاش یہ مٹی کا ڈھیلا ہوتا کہ میں دنیا میں آتا ہی نہ تاکہ حساب کتاب نہ دینا پڑتا. تو اگر ہم اس میں بنیادی چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، توبہ کے فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں، گناہوں سے ڈرایا بھی جا رہا ہوتا ہے. مجھے جو لگتا ہے شاہ صاحب کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، جو اللہ کی رحمت کے بارے میں ہم نے باتیں سنی ہے نا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم خود کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اللہ تو 100 کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہم تو چھوٹے موٹے گناہ گار ہیں، ہم کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آپ ایسے ڈراتے رہتے ہو، جنت میں تو یہ انعام ہے، یہ انعام ہے. تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ ایسا ہے بھی، ایسا نہیں کہ اللہ رحمان رحیم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اب جو بات فرما رہے ہیں، جہاں وہ رحمان الرحیم ہے، رحمان ہے، وہ جبار و قہار بھی ہے. جہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے نا، یہ بھی یاد رکھا جائے نا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ فرمایا، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت پر امید دلا رہا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پکڑ کا بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر توبہ نہیں کرو گے، اس کی بارگاہ میں رجوع نہیں لاؤ گے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب وہ اپنی جباریت یا اپنا قہر کسی پر برسائے گا تو پھر کسی سے برداشت ہو نہیں سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے آخری سانس تک توبہ کا موقع دیا ہے. پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، وہ گناہ کرتے تھے تو فوراً عذاب ادا کرتا تھا اور پکڑ ہو جاتی تھی. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور رحمت ہی یہ تو ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، ہمارے گھروں کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا، اور ہمارے رازوں کو فاش نہیں کیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے. اگر اس کی رحمت پر امید لگا کر، اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی رحمت کا فرمایا ہے نا، وہاں یاد رکھیے کہ اگر رحمت پر امید لگا کر گناہوں میں پڑے رہے تو تب بھی برباد ہو جاؤ گے، تب بھی ہلاکت ہے. اور اگر اس کی رحمت سے مایوس ہو گئے اور ڈر رہا، خوف رہا کہ پتہ نہیں میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، اتنا ڈر بیٹھ گیا، تو بھی ہلاک ہو جائیں گے. رحمت اور امید دونوں کے بیچ میں جیے. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف رکھیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو نہ جائے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ دل اس طرف جائے نہ، ذہن اس طرف جائے نہ، ہاتھ ادھر بڑھے نہ. اور اگر ہو جائے، نفس و شیطان کے بہکامے میں ہو جائے، اب اس کی رحمت پر امید لگائیں اور اس کی بارگاہ میں رجوع کریں تو پھر وہ معاف کرنے والا. یہ نہیں ہے کہ اس کی رحمت پر امید لگائے اب جو ہے وہ کام کرتے رہیں کہ اللہ پاک معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو معاف کرتا ہے جو معافی چاہتا ہے، جو معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے. اگر آپ معافی نہیں چاہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا ایک جناب وہ ذہن لے کر بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرے. حدیث پاک یاد آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 دفتر یعنی رجسٹر
تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی آگے سے انداز بڑا خوبصورت ہوتا تھا، کسی بات کا پتہ ہوتا تو بھی کہتے واللہ عالم و رسول عالم، اور اگر نہیں پتا ہوتا تو بھی یہی کہتے اللہ و رسول عالم، یعنی دونوں میں یہی ہوتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان رجسٹروں کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہی عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قابل غور بات ہے جو آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میرے سیدھے ہاتھ میں رجسٹر ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنتیوں کے نام لکھ دیے جی، اور ان کے والدین کے، ان کے کنبے قبیلے تک کے نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو الٹے ہاتھ میں رجسٹر ہے یہ جہنم میں جانے والوں کے نام ہیں، ان کے کنبے قبیلے اور ماں باپ تک کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، اب فیصلہ ہو چکا، جنت میں کون جائے گا، دوزخ میں کون جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحم فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب فیصلہ ہو چکا جنتیوں کا جنت میں جانے کا، جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا، نام لکھے جا چکے، آپ کو دے بھی دیے گئے، تو پھر عمل کس کے لیے؟ عمل کیوں کریں؟ عمل کا تو پھر سوال ہی نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، سیدھا رستہ اختیار کرو، بے شک جنت اور دوزخ میں جانے کا دار و مدار تمہارے آخری عمل پر ہے۔ اگر تمہارا آخری عمل اچھا ہے تو تمہارے لیے فیصلہ جنت کا ہے، اور اگر برا ہے تو پھر تمہارے لیے دوزخ کا ہے۔ اب اللہ کی رحمت پر امید لگا کر گناہ کرنے والوں کے لیے یہ ڈرانے والی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ آخری تمہارا جو عمل ہے ان الاعمال بالخواتیم، حدیث پاک کا مضمون بھی کچھ ایسا کہ اعمال کا در اعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا در جو خاتمے کے وقت تمہارا عمل تھا، اگر تم توبہ پر تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید رحمت سے کی جا سکتی ہے کہ تمہارے لیے اس کی رضا ہے۔ اور اگر یہ جو آپ ایک بات ارشاد فرمائی نا آپ نے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو یہ امید لگاتا ہے، اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ دوسرا کہیں یوں لگتا ہے کہ وہ نہ رحمت سے ہی مایوس ہیں، وہ رحمت سے ہی مایوس ہیں۔ اگر تو بات کی جائے نا تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے اتنے ہو گئے ہیں، دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، اچھا یہ کرتے ہیں تو ہم پھنسے ہوتے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، تو لہٰذا ہم جیسے ابھی ہیں جانا تو معاذ اللہ جہنم میں ہی ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنی زندگی یوں گناہوں والی۔ نہیں پیارے اسلام بھائی یاد رکھیں اللہ بڑا کریم ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کو بیان فرمایا، ایک حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں حضور نے ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک شخص ہے جو اپنے جانور کو لے کر سفر پر نکلتا ہے، اونٹ ہے اس کے پاس، ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا ہے، صحرا میں جاتا ہے، وہاں ایک جگہ ٹھہرتا ہے تو اس کا جو اونٹ ہے وہ کھو جاتا ہے، ساز و سامان کے ساتھ کھو جاتا ہے۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے نہیں ملتا، وہ پیاس لگتی ہے، یہاں تک کہ اسے موت کے آثار نظر آتے ہیں، اور اب وہ بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، بس اب موت آئی کہ موت آئی، اب اس کیفیت میں موت کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد گزرتی ہے تو اس کا اونٹ اس کے سامان کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اب جو اس میں الفاظ بیان کیے، وہ خوشی میں الفاظ کچھ کہنا چاہتا ہے، الفاظ اس کے کچھ اور نکل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ اتنی خوشی کہ اس کے الفاظ ہی بدل گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ خوش ہوا ہے نا اپنا سامان پا کر، یوں اسے کسی دوبارہ زندگی مل گئی، فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک بڑی پیاری آیت مبارکہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو ابھی سناؤں گا، اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک شوریل کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ عید کے پروگرامز ہمارے کون کون سے ہوں گے وہ دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت سناؤں گا، دل کو ڈھارس دینے والی ہے۔ کوئی نا امید نہ ہو، کوئی مایوس نہ ہو، ہر بندہ اللہ کی رحمت پر امید رکھ کر یہ قرآن پاک کی آیت سنے گا، انشاءاللہ دل جھومے گا بھی، آپ کو لطف بھی آئے گا، آپ کو سرور بھی آئے گا، اللہ کی رحمت پہ یقین بھی ہوگا، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جب آپ اللہ کے
قرآن کو سنیں گے اور اللہ پاک کے قرآن کی ان آیت کا جب ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ہم ترجمہ اور تفسیر کی طرف جائیں. قرآن پاک کی آیت سنیں. آپ شوریل دیکھتے ہیں انشاءاللہ کون کون سے پروگرام عید کے ہوں گے. الحمدللہ عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. عید کے دن خوشیوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، عید کے دن علم دین کے ساتھ گزارنے کے لیے، عید کے دن مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے، اور ہاں عید کے دن گناہوں سے بچانے کے لیے مدنی چینل ہر سال کی طرح اس سال بھی لا رہا ہے عید کی شاندار نشریات. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. عید ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا عید الفطر کے پہلے روز 6:45 پر. نماز عید کے ساتھ ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے نماز عید اور خطبہ عید کے براہ راست مناظر. تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک. مدنی چینل کے ناظرین، عید الفطر کی خصوصی ٹرانسمیشن صبح عید کے پہلے دن صبح 8 بجے، دوسرے اور تیسرے دن صبح 9 بجے آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل پر. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک. حقوق کی ادائیگی اور ساتھ چلنے والے کی صحبت کا حق ادا کرنا یہ ضروری ہے. دیکھو اگر مطلب کہ یہ ہو سکتا تھا کہ سلمان بھائی یہ پلیٹ یہاں رکھ دیتے، لیکن مجھے نہیں لینا، مثال دے، لیکن میں کہہ رہا ہوں لینا نہ لینا ہمارے اوپر ہے، لیکن کچھ کرٹیسی تو ہوتی ہے نا، سامنے والا پلیٹ اٹھا کر رکھ دیتے حضور یہ لیجیے، تو یہ مطلب ایسا ہوتا ہے. نہیں، بہت اچھی بات ہے. یہ کون سی پلیٹ یہاں رکھنے کی مل رہا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے. دوپہر 12 بجے مدنی چینل کے ویورز عید الفطر کے تینوں دن دیکھ سکیں گے میٹھی میٹھی عید. عید تجھ کو مبارک ہے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے. مدنی چینل پیش کرے گا عید کے تینوں دن دوپہر 1 بجے خوبصورت پروگرام عید کے مہمان، جس میں ہوں گے چھوٹے بچے اور دعوت اسلامی کی معروف شخصیات. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک. مدنی چینل کے ناظرین عید الفطر کے تینوں دن دیکھ سکیں گے ایک ایسا پروگرام جو ہم سب کے دلوں کو چھو لے گا. پروگرام کا نام ہے عید ان کی یاد میں، جن کی زندگی سے وابستہ ہماری بہت سی یادیں ہیں، جن کے ساتھ گزرا ہوا وقت آج بھی ہمیں مسکرانے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے. عید کے پہلے دن دوپہر 3 بجے وہ پروگرام جس کا بہت سارے عاشقان رسول کو پورا سال انتظار رہتا ہے. پروگرام کا نام ہے ذاتی تجربات. آپ کے لیے سب سے مشکل کام کون سا؟ ویسے میرے لیے ایک مشکل کام جو ہے نا وہ یہ بھی ہے آپ کے جدول پہ عمل کرنا. جب بھی آپ نے میرا خیال سفر چھوڑ دیا ہے، آپ رمضان گزارتے ہیں، کتنے بج جاتے ہیں آپ کے آرام میں؟ خود کو سلانا پڑتا ہے، ٹائم ہاتھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ کا پہلا ہفتہ وار اجتماع میں بیان موت کے موضوع پہ کیا تھا. پورے رمضان میں کتنے سموسے پکوڑے؟ سیدھا سادہ سا چھوٹا سا پکوڑا ہوتا ہے. دادی پکوڑا کھائے کیسے؟ بلا بھی رہا ہوتا ہے سب. آپ بلا بھی رہا تو آج ہم کہیں سوئے تھے اور وہ نیند نہیں آ رہی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے. مفتی استنبول سے ملنے گئے تھے، یہ وہ والی شب کی بات. اچھا، ڈائری رہ گئی ہو یا گلاسز رہ گئے ہوں؟ اس کا جواب آپ کو شاید زیادہ ہوگا. میرا یہاں پر ہفتہ وار اجتماع میں بیان تھا فیضان مدینہ میں. گارڈ نے مجھے روک لیا، میں نے کہا میرا بیان ہے. اس کہا ہمیں نہیں پتا. میں نے اس کو کہا میری یہ ڈائری ہے. تو اب وہ ڈائری تھوڑی بیان کا ثبوت ہے کہ ڈائری ہے، تو ڈائری والے تو سو گزرتے. عید کے دوسرے اور تیسرے دن دوپہر 3 بجے مدنی چینل کا اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے بہار عید، اس میں اپنی فرمائش بھی بتا سکیں گے اور کال کر کے عبدالحبیب بھائی سے بات بھی کر سکیں گے. مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک. عید کے پہلے دن شام 5 بجے دیکھیے پروگرام عید بچے اور امیر اہل سنت. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک. عید کے دوسرے دن شام 5 بجے خصوصی پروگرام عید بچے اور خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ پیش کیا جائے گا. خوشیوں بھری پھر آئی ہے عید. آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو. کیا بچوں کو موبائل گیم کھیلنی چاہیے؟ بچوں کو تو ویسے موبائل سے دور رہنا چاہیے. بچوں کے ہاتھ میں جو نا قلم اور تسبیح ہونی چاہیے اور کاپی ہونی چاہیے. بچوں کو کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے؟ جیسے کہ فاسٹ فوڈ ہمارے یہاں بہت عام نا، برگر اور بروسٹڈ اتنا عام ہو چکے. اب بچوں کو یہی چیزیں پسند ہیں. ہمارے بچپن میں یہ چیزیں ہر جگہ نہیں ملتی تھی. بن کباب ملتا تھا، برگر نہیں ملتا تھا. 3 ہری سبزیوں کے نام بتانے. بھنڈی. بھنڈی ہری ہے؟ نہیں. صحیح ہے، ایک ہو گئی.
लौकी हरी है ना? आलू 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 नहीं होता। ठीक कैसे आएगी? ये तो खांसी है। दोबारा। अच्छा ठीक आ गई तो क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद उल फितर के तीसरे दिन शाम 5 बजे प्रोग्राम पेश किया जाएगा जिसका नाम है ईद, बच्चे और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी। ईद उल फितर के पहले रोज शाम 6 बजे देख सकेंगे खुसूसी प्रोग्राम हुफ्फाज की ईद खलीफा अमीर अहले सुन्नत के साथ। ईद के दूसरे और तीसरे दिन शाम 6 बजे आप देखेंगे मदनी चैनल का एक शानदार प्रोग्राम जिसका नाम है जिंदगी। जैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। माशाल्लाह देखें ये पौधे लगाने के लिए एक निजाम किया हुआ है, बोतलें काट के मिट्टी लगा के। ये कितना पुराना घर है वैसे? 10-12 साल होगा। 10-12 साल हुए इसको बनाए हुए। इसको वैसे मतीला भाई बनाने में कितना टाइम लगा होगा? 32 दिन लगे। जिस तरह हमारे आमतौर पर शहरों में रहने वालों के घर के टेरेस होते हैं वैसे ये टेरेस टाइप है। 7 बजे मदनी चैनल की स्क्रीन पर अमीर अहले सुन्नत मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रजवी जियाई दामद बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज होंगे। ईद उल फितर के खुसूसी प्रोग्राम अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया और सादात किराम में। मदनी चैनल के नाज़रीन आज एक मर्तबा फिर सैयदादे जमा हो गए। खादिम सादात किराम की तरफ से तमाम सादात किराम को ईद मुबारक। सैयद का नस्ब बहुत आला है, तो सैयद होकर किसी को ये नहीं समझता हकीर समझे, किसी गैर सैयद को अपनी जात से किसी को हकीर समझना ये तकब्बुर है। दोनों तरफ से सैयद हो ना, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों से, वो ही अफजल है। दुनिया में सैयद को इज्जत दी जाती है, क्या आखिरत में भी इज्जत दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। वाकई जो सैयद है तो उसके लिए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले शफाअत है। आप देख सकेंगे अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही जबरदस्त और खुसूसी प्रोग्राम स्पेशल पर्संस की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ। ईद वाले दिन तो ईद है, लेकिन ईद से पहले आज इन सब की ईद हो जाएगी। कौन तशरीफ लाने वाले हैं? अमीर अहले सुन्नत। पक्का पता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अमीर अहले सुन्नत तशरीफ ला चुके हैं। माशाल्लाह, उनका अंदाज भी बड़ा एक दिलचस्प सा है। जी आप लोग किस तरह ईद मुबारक? यूं यूं करके गले मिलने का। यूं यूं यूं। शाम 7 बजे मदनी चैनल के नाजरीन देख सकेंगे खुसूसी प्रोग्राम अमीर अहले सुन्नत और बुजुर्ग। माशाअल्लाह बुजुर्गों की ईद है और है भी अमीर अहले सुन्नत के साथ। सुभान अल्लाह। ये खुशखबरी सुनाइए, आप क्या नारा लगा रहे थे? लगाएं आप। नूर की बरसात हो। अब हुजूर अब आप फरमाइए, ये इतने सारे बुजुर्ग जमा हैं, ये बुजुर्ग इन मायनों कर जमा है, कैसे जमा है, क्यों जमा है? आज तो सिलसिला बुजुर्गों के साथ है। सारे बुजुर्ग हैं, इनमें एक बूढ़ा है। नहीं ये क्या बात हुई? अमीर सुन्नत तो बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं। तो इतने बुजुर्ग हैं, शेखों को भी बुजुर्ग हैं। आज तो शहजाद भाई भी बुजुर्ग बन गए। बन गए। ईद उल फितर के तीनों दिन मदनी चैनल के नाजरीन देख सकेंगे दावत इस्लामी की मदनी खबरें रात 8:15 पर मदनी चैनल पर। 8:45 पर मदनी चैनल के नाजरीन देख सकेंगे खुसूसी प्रोग्राम ईद की खुशियाँ। ईद उल फितर के पहले दिन रात 9 बजे आप देखेंगे वो प्रोग्राम जो है मदनी चैनल की जान, जिसमें जारी होता है इल्म व अमल का फैजान और नाम है प्रोग्राम का मदनी मुज़ाकरा। क्या ईदी मांग कर लेना जायज है? जिनसे मतलब इससे मुरासी में माँ से बेटा मांगे, बाप से बेटी मांगे, ये जो आपस के होते हैं घर के खानदान के मामू से चाचा से मांगते ही है ना, ये कोई ऐब नहीं है ना, ये कोई जिल्लत वाला सवाल है। बच्चों का दिल खुश करो। हदीस पाक में कि जन्नत में एक मकान है जिसका नाम है दारुल फराह, खुशी का घर। ये उसके लिए जो बच्चे को खुश करेगा। ईद के दिन का रोजा क्यों नहीं रख सकते, इसकी क्या वजह है? ये अल्लाह ताला की तरफ से दावत के दिन होते हैं। असल वजह ये होती है कि शरीयत ने मना किया है, अल्लाह और रसूल ने मना फरमा दिया। असी मनण वाले हैं, सुचड़ वाले नहीं है। हाजियों के लिए जो मैदान अराफात में होते हैं ना, हज जो कर रहे होते हैं इहराम के साथ, उन पर 9 ज़िलहिज्जा का रोजा उनके लिए मना किया गया है। सुन्नत ये है कि वो ना रखे रोजा, अल्लाह के मेहमान है।
प्रोग्राम का नाम है तजरिबात की दुनिया ईद स्पेशल, जो ईद के सेकंड डे 9:15 पर पेश किया जाएगा। ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। एक बार फिर ला रहे हैं अवामी तर्जुमानी के साथ एक दिलचस्प प्रोग्राम, जिसमें कुछ लोग होंगे फेस टू फेस निगरानी शुरा के साथ। ईद उल फितर के तीसरे दिन पेश किया जाएगा रात 9:15 पर। आप जैसे बताएंगे वैसे मैं नहीं चलूंगा। अब तो आपको पता होगा सोशल मीडिया का दौर है। आप अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है। बड़ा भाई बोल रहा है कि फुप्पो को नहीं बुलाना, बहन बोल रही है खाला को नहीं बुलाना। बहन को बुलाएं, भाई को ना बुलाएं, तो ये इख्तलाफात हमारे दादा की फैमिली में भी थे। बहनें आकर थोड़ी लड़ेंगी, भाई की बीवियां आकर थोड़ी लड़ेंगी। इनकी सोचें पुरानी है कि मेहमान को बुलाया जाए, दावत दी जाए। तो खानदान और रिश्तों की पहचान कैसे होगी? वालिदैन भी बाइस बनते हैं औलाद को डिप्रेशन का और एंजाइटी का मरीज बनाने में। उससे भी एक अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से। जी नाज़रीन, आपने देखा 3 दिन बहारें हैं, 3 दिन कमाल के सिलसिले हैं, तो गुजारनी है ईद इस बार भी मदनी चैनल के साथ। ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने प्रोग्राम्स देखे कि इंशाल्लाह ईद उल फितर के जो फैज़ान ईद उल फितर, ये प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन मदनी चैनल के बड़े आली शान, बड़े प्यारे प्यारे इंशाल्लाह ये प्रोग्राम्स आएंगे। आप से उम्मीद करते हैं कि आप मदनी चैनल के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह ईद उल फितर में भी ज़रूर देखेंगे, और ये ईद इंशाल्लाह आपने मदनी चैनल के साथ गुजारनी है। इंशाल्लाह मदनी चैनल के साथ रहेंगे तो बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने का मौका मिलेगा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपकी कुछ कॉल्स भी लेंगे, आपके मैसेज भी लेने हैं इंशाल्लाह, और एक और पैकेज भी है हमारे पास। लेकिन मैंने कहा था कि जैसे हम शोरील से वापस आएंगे तो मैं आपको कुरान पाक की एक आयत सुनाऊंगा। याद रखें कि कभी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होइएगा, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होइएगा। अल्लाह अपने बंदों से बहुत खुश होता है, किन बंदों से जो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करते हैं। गुनाहगारों को जब बारहा तौबा की तरगीब दिलाई गई, और जब तौबा करते हैं तो अल्लाह पाक अपनी मेहरबानियाँ भी फरमाता है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक पारा 6 सूरतुल माइदा है, आयत नंबर 39 39 नंबर आयत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फमन ताबा मिन बाद ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सुभान अल्लाह। तर्जुमा कंजुल ईमान, तो जो अपने जुल्म के बाद तौबा करे और संवर जाए तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उस पर रुजू फरमाएगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ तफसीर सिरातुल जिनान में इस आयत मुबारका के तहत लिखा है, तौबा निहायत नफीस शय है। कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, कितना ही बड़ा गुनाह हो, अगर उससे तौबा कर ली जाए तो अल्लाह अपना हक मुआफ फरमा देता है, और तौबा करने वाले को अजाब आखिरत से अल्लाह नजात अता फरमाता है। तो यूं गुनाह कितना ही बड़ा हो, लेकिन अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर हावी है। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स हैं, आइए कॉल लेते हैं। जी कॉल। मोहम्मद सलीम रजा तारी अर्ज़गुज़ार हूँ। मरहबा। शाह साहब, आज का जो आपने प्यारा प्यारा मौज़ू इंतखाब फरमाया है, मैं इसके हवाले से कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि फी ज़माना आजकल लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें गुनाह हैं, कौन सी चीज़ें गुनाह में शुमार नहीं होती। तो लोग अपने तौर पर ऐसा करते हैं कि गुनाह भी करते जा रहे हैं, और जब गुनाह करते हैं तो उनका कुछ लोगों से उठना बैठना है, बस वो इतना कह देते जी तौबा करो तौबा करो। अब वो क्या करते हैं, दोनों तरफ कानों को भी हाथ लगा लेते हैं, नाक को भी हाथ लगा लेते हैं, और कहते हैं जी तौबा तौबा। और ये सिलसिला मुतवातर चल रहा है, गुनाह भी चल रहे हैं, और सिर्फ ज़बानी कलामी कह देना कि जी बस तौबा तौबा, इतना लफ्ज़ कह देते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस तरफ भी शऊर में जाना चाहिए कि भाई अव्वल तो गुनाह करने नहीं चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो ऐसे कबीरा और सगीरा गुनाह हैं कि जिनकी वजह से बंदे का ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। तो इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो अगर आप दिला दे, इरशाद फरमा दें तो मदीना मदीना जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहेंगे शाह साहब? जी देखें, रब की नाफरमानी चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, नाफरमानी होने के एतबार से तो अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी है, गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो।
ہر طرح کی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے. ظاہری بات ہے یہ بے نیاز ہے, اس کی پتہ نہیں کہ کس بات پہ اس کی پکڑ ہو جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے ہوئے جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے. اور جیسے پہلے ڈسکس ہوا کہ توبہ نام ہی شرمندگی کا ہے. پہلے تو بندہ مانے نا کہ یہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جو اللہ کا حکم تھا اس کا حکم میں نے توڑا ہے, حکم عدولی کی ہے, میں نے نافرمانی کی ہے. اب جو ہے وہ بڑی عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا. تو ندامت ہے, شرمندگی ہے. اس کے بعد آگے ہے کہ عزم مصمم کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو ندامت بھی اور شرمندگی بھی, اس کے ساتھ عزم مصمم بھی ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ آپ نے توبہ کی, وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ اسے کرنے کا نہ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن کر بیٹھے. اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ نہیں کر پائے. حکم عدولی دونوں صورتوں میں ہو گئی. اب یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی تلافی کی صورت ہے یا فقط شرمندگی اور ندامت کرنا ہی کافی ہوگا. دیکھیے شرمندگی ندامت یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد ہے کہ تلافی والا معاملہ ہے. جیسے اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی, بتقاضۂ بشری گناہ کر بیٹھا, بلا وجہ میں جو ہے نا وہ یعنی وقت میں پڑھ سکتا تھا نماز بغیر کسی شرعی عذر کے, اس نے نماز چھوڑ دی تو نماز جو ہے وہ وقت گزر گیا نا. تو اب یہ نماز چھوڑ دینا یوں کر کے کہ وقت گزر گیا, وقت میں ادا نہیں کی, تو یہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم ندامت شرمندگی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا, یا اللہ تو نے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا تھا نہیں پڑھ پایا, اب اس کی تلافی بھی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اب نماز کی معافی مانگ لی تو اب جو ہے نا وہ تلافی یہ ہے کہ پہلے تو شرمندگی توبہ کہ یا اللہ یہ تاخیر ہوئی ہے اس کی میں تو اس سے معافی طلب کرتا ہوں, اب یہ کہ میں اس کو ادا کر لیتا ہوں. ادا کرنے کے کیا ہے, قضا عمری کرے گا, پوری نمازوں کا اپنا حساب لگائے گا, زندگی بھر میں جتنی بھی نمازیں قضا کر چکا ہے ان کو ادا کرنے کی ترکیب بنائے گا. امیر علیہ السلام الیاس کا کی بڑی پیاری کتاب ہے نماز کے احکام, اس کے اندر ایک رسالہ بھی ہے جس میں قضا نمازوں کا طریقہ, اس کو مطالعہ کرنے کی ترکیب بنا لیں. تو قضا بھی کرنی ہے, ایک کسی کا حق ادا کرنی ہے, جو قضا ہوئی ان کو ادا کرنا, قضا جو ہے وہ ادا کرنی ہے. یعنی جو نماز اس کی رہ گی, ایسے رمضان کا روزہ کوئی چھوڑ دیا ہے بلا وجہ شرعی, کوئی عذر نہیں تھا اور ایسے چھوڑ دیا, تو اب یہ رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضا کرنے کا سلسلہ بنائے گا. یعنی ایک روزہ الگ سے رکھے گا جو رمضان کا روزہ رہ گیا ہے اس وجہ سے, اور نہ رکھنے کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا, شرمندگی کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں جو ہے استغفار کرے گا. ایسے ہی کچھ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. کسی سے پیسے لیے لے کے کھا گیا اور دے ہی نہیں رہا, اب یہ نہیں کہ کانوں پہ ہاتھ لگا لیا اور ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا توبہ توبہ معاف, ایسا نہیں. اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے جو ہے وہ کسی کا حق مارنے سے, کسی کا مال ضبط کرنے سے, غصب کرنے سے منع فرمایا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے لجاجت سے استغفار کرے گا, یا اللہ تیرا حکم توڑا ہے میں نے. پھر کیا ہے, بندے سے معافی مانگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت الہیہ کیا ہے, اللہ کی مشیت کی, اللہ کی مرضی یہی ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. تو بندے سے معافی مانگے گا. پھر یہ نہیں کہ بھائی وہ تمہارے پیسے دبا دیے تھے میں نے تو مجھے معاف کر دو, یہ بھی کہے گا کہ میں نے دبا لیے, یہ تاخیر جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے تمہیں ٹینشن ہوئی ہے, پریشانی ہوئی ہے, مجھے معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے. اس کے بعد کیا ہے, پیسہ بھی واپس کرے گا, پیسے دے نہیں رہا. یعنی توبہ جو کرنی ہے اس سے پورے پروٹوکول کے ساتھ, اس کی شرائط کے ساتھ, اس کی اہتمام کے ساتھ کرنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری مرضی کے مطابق توبہ ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. یاد رکھیے جو ہمارے کالر نے بات بھی کی ہے, کچھ گناہ ہے نا, یعنی یا تو گناہ صغیرہ ہے یا پھر گناہ کبیرہ ہے. جن گناہوں پر وعید آئی ہے نا, وعید قرآن و حدیث میں وعیدات بیان کی گئی ہیں, یا جن گناہوں پر جہنم کی سزا کو بیان کیا گیا, یہ ایک کبیرہ گناہ, یا ایسے گناہ کہ جن پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے, یا کوئی حد شریعت نے نافذ کی ہے, یہ ہے کبیرہ گناہ, بڑے گناہ. مثلا شرک یہ بڑا گناہ ہے, قتل نہ حق یہ بڑا گناہ ہے. جی ہاں, ایسے ہی چوری کرنا, شراب پینا, معاذ اللہ, یہ وہ گناہ ہے کہ جن کو کبیرہ گناہ کہا گیا. والدین کی نافرمانی
اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. جھوٹی گواہی دینا اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا. ایسے ہی سود کا لین دین کرنا ہے, جادو ہے, یتیم کا مال کھا لینا ہے, کسی پر تہمت لگا دینا ہے, نمازوں کو چھوڑنا ہے, تکبر کرنا ہے. یہ وہ گناہ ہیں کہ جو بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ ہیں. اچھا بالمقابل آئیں جو صغیرہ گناہ ہے. صغیرہ گناہ میں وعید سخت نہیں ہے, لیکن گناہ تو گناہ ہے, گناہ گناہ ہے. اللہ پکڑنے پر آئے تو کسی صغیرہ گناہ کی وجہ سے بھی پکڑ لیا تو بندے کی آخرت داؤ پر لگ سکتی ہے. بہرحال ہم چاہے گناہ صغیرہ ہوں چاہے گناہ کبیرہ ہوں, ہم نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. میرا نام نواز ہے, سنگلائل سے بات کر رہا ہوں شاہ صاحب. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہماری توبہ قبول ہو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں آپ ہمیں. اللہ پاک آپ کو صحت دے, لمبی زندگی دے, اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. کیا کہیں گے عاطف بھائی؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جو دعائیں ہیں, بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جن پر استقامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. ابتداء میں ہم نے تمہیداً بہت ساری گفتگو کی اس پر کہ توبہ قبول ہو اس کے لیے شرائط جو بیان کی گئی ہیں کہ ندامت ہو, شرمندگی ہو, پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو. تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی اگر یہ توبہ میں شامل ہوں گی تو اللہ کی رحمت سے توبہ قبول بھی ہو جائے گی. اور ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جسے دعائے مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو یہ دعا اپنا ورد بنا لے, وظیفہ بنا لے, اللہ نے چاہا تو توبہ پر استقامت مل جائے گی. توبہ پر استقامت اور توبہ کی علامت, یعنی کہ کیسے پتہ چلے گا توبہ قبول ہو گئی ہے؟ یہ کالر یہ کہنا چاہے اس پر توبہ قبول ہونے پر کوئی وظیفہ چاہیے, یعنی یوں سمجھے کہ توبہ قبول ہو جائے. روایات میں ایسا ملتا ہے کہ بندہ جب توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے اور اس کے بعد اس گناہ کا خیال دل میں نہیں آ رہا تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک عمل کے بعد, نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق مل جانا, یہ ہو گئی علامات. یہ ہو گئی علامات کہ اب وظیفہ بتائیں آپ. وظیفہ وہ عرض کر دیا کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعائے مصطفیٰ ہے, اس کو توبہ قبول ہونے کا ایک وظیفہ میں اگر اجازت عرض کروں. جی بالکل بالکل. توبہ کریں, اللہ توبہ کریں, یہی تو وظیفہ ہے توبہ کا. تو استغفار پڑھیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ پڑھتے رہیں, توبہ کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں, تو اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک اور عمل ہے, توبہ کرنے سے پہلے کوئی نیکی کر لیں, تلاوت قرآن کر لیں, 2 رکعت نفل پڑھ لیں. جیسے الحمدللہ امیر اہل سنت نے جو نیک اعمال کا رسالہ میں دیا اس میں صلاۃ التوبہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا. روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھیں, 2 رکعت نفل ادا کریں, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور باقاعدہ روایات میں فرمایا گیا کہ نیک عمل کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ وہ قبول فرماتا ہے. اگر گناہ ہو جائے, اگر گناہ ہو جائے اس کے بعد بھی فرمایا گیا کہ فوراً کوئی نیکی کر لیں. گناہ ہو گیا, اللہ سے معافی مانگنی ہے, فوراً نیکی کر لیں, انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا. سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. شکلوں کا بدلنا, آسمان سے پتھروں کا برسنا اور زمین کے اندر آبادیوں کی آبادیاں دھس جانا, قبیلوں کے قبیلے اور پورے پورے علاقے زمین بوس ہو جانا, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا کہ قیامت کے قریب ایسی آفات آئیں گی, ایسی صورتحال بنے گی کہ بستیوں کی بستیاں زمین کے اندر دھس جائیں گی. آپ اگر اخبارات پڑھتے ہیں یا آپ مختلف جگہوں سے نیوز سنتے ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, پوری کی پوری آبادیاں, پورے کے پورے گاؤں, پوری کی پوری وادیاں وہ پہاڑوں کے نیچے دب جاتی ہیں اور کسی کا کوئی نام و نشان پتہ نہیں ہوتا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس شہر اور گاؤں کا کوئی بندہ بچا یا نہیں بچا, گھر کا نہیں, فیملی کا نہیں, محلے کا نہیں, پوری پوری وادی میں سے, پورے پورے قبیلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی بچا یا نہیں بچا. یہ ایسا ہو جانا اور ان چیزوں کا ظہور ہونا یہ نشانی ہے کہ قیامت قریب ہے, یہ علامت ہے کہ قیامت آنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں, آپ بتاتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یکون فی آخری هذه الامہ خسف ومسخ وقذف. قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون, قال نعم اذا ظہر الخبث. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر رہی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے آخری دور کے اندر، یعنی جب قیامت قریب ہوگی، دور آخری ہوگا، اس امت کے آخری دور کے اندر زمین دھسے گی، صورتیں مسخ ہو جائیں گی اور آسمان سے پتھر برسیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کیا ہم ایسی حالت میں ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک اور صالحین یعنی بڑے پاکیزہ بندے، خدا کے پسندیدہ بندے بھی موجود ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جب خبث یعنی برائی غالب آ جائے گی تو یہ سارے امور ہونا شروع ہو جائیں گے، آبادیوں کی آبادیاں زمین میں دھسیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور چہرے مسخ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین یدی الساعۃ مسخ و خسف و قذف، کہ قیامت سے پہلے لوگوں کی صورتیں مسخ ہوں گی، زمین دھسے گی اور آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اور تیسری روایت جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، حدیث پاک میں ہے مسند ابی شیبہ کے اندر کہ لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل حتى يقال للرجل من بقي من آل فلان۔ کیا حدیث میں فرمایا گیا کہ تب تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک پورے کے پورے قبائل کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پوری کی پوری وادی اور پورے کا پورا شہر اور علاقہ زمین کے اندر دھس جائے گا، حتیٰ کہ کسی بندے سے یہ کہا جائے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کیا آل فلاں میں سے کوئی ایک بندہ بھی بچا یا نہیں بچا، یعنی فلاں قبیلہ پورے کا پورا اس میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہے یا نہیں ہے دنیا میں، پورے کے پورے قبیلے جو ہیں وہ زمین کے اندر دھس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ خدا ایسی آفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ اللہ پاک ہمارے احمد رضا بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہمارے صبح رمضان پروگرام کا یوں کہیں کہ آخری ایپیسوڈ ہے، اس میں ماشاءاللہ انہوں نے سیگمنٹ ہمیں دیے، بڑے اچھے سیگمنٹ ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے انداز میں یہ پورے پروگرام ساتھ لے کر چلتے رہے، ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، ہماری پوری ٹیم کو اللہ پاک دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب، ہمارے پروڈیوسر صاحب، ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان بھائی ہیں، دانش بھائی ہیں، ارسلان بھائی ہیں، منیب باپو ہیں، نعیم بھائی اوبی والے ہیں، عاصم بھائی ماشاءاللہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے، سرور بھائی ہیں کیمرہ مین ہیں، عدنان بھائی ہیں، ذیشان بھائی ہیں، اور حسنین بھائی کیمرہ مین ہیں، عبدالغفور بھائی ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروڈکشن کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے کہ پورے ماہ رمضان کے اس پروگرامز کو وہ ساتھ لے کر چلتے رہیں۔ یقیناً یہ ہمارا اکیلے کا کام نہیں ہوتا، پوری ٹیم مدنی چینل کے ناظرین ورک ہوتا ہے کہ وہ ورک کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ تک یہ پروگرام پہنچاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ چند ایک نام میں نے لیے ہیں، پھر MCR والے بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایڈمن والے ہمارے ساتھ ہیں، کال سینٹر والے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی جاتی گھڑیاں ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، سب کے روزی روزگار میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، دسترخوان میں اللہ پاک وسعتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جتنے مبلغین نے ہمیں ٹائم دیا اللہ پاک سب مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں روزانہ جوائن کرتے رہے، میسیج کرتے رہے، کال کرتے رہے، SMS کرتے رہے، کمنٹس کرتے رہے، اللہ آپ سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب کے حق میں بھی اللہ پاک یہ برکتیں عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہمارے ساتھ رہے ہیں اور جنہوں نے ہمارے کہے کی لاج رکھی، نیکی کی دعوت آ کے شیئر کرتے رہے، مدنی چینل عام کرنے کے لیے کسی نے اگر ترغیب دلائی ہے، اللہ پاک یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین کا، تمام عاشقان رسول کا، ہماری پوری ٹیم کا، دونوں ہاتھوں سے یوں کہیں کہ سلام ہے۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین الوداع ماہ رمضان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہائے ماہ رمضان ایک کیا پیارا سما تھا کہ جب ماہ رمضان کی آمد کا ایک شور اٹھا تھا، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھا گیا، خوشیوں کی ایک کیفیت، خوشی کا ایک سما تھا۔ پھر کیفیت یوں ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی جلدی رمضان کا پہلا عشرہ گزرا۔ کیا ہو گیا؟ رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا، ارے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسی باتیں ہم نے سنی۔ پھر دوسرا عشرہ بھی گزر گیا اور آج تیسرا عشرہ بھی اختتام کو ہے۔ اس ماہ رمضان میں پتہ نہیں کتنوں کو بخش دیا گیا، کتنے بخشے گئے ہیں۔
پتہ نہیں میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, وہ کریم ہے. آئیں اس پیارے رب کے مہمان کو دعائیہ کلمات کے ساتھ رخصت بھی کرتے ہیں اور ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. اللہ پاک ان آخری گھڑیوں کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ الوداع ماہ رمضان انشاءاللہ ہمارے فیضیاب بھائی پڑھیں گے, مل کر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع آہ رمضان, الوداع الوداع. بزم افطار سجتی تھی کیسی, خوب سحری رونق بھی ہوتی, سب سما ہو گیا سونا سونا, سب سما ہو گیا سونا سونا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع. جب گزر جائیں گے ماہ 11, جب گزر جائیں گے ماہ 11, تیری آمد کا پھر شور ہوگا, کیا بھروسہ میری زندگی کا, کیا بھروسہ میری زندگی کا, الوداع الوداع. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, اسی آہی میں دن کٹے ہیں, ہائے غفلت میں
پہ لاکھوں سلام مانگ غفرا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں تیرے عاشق مر جا رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا سال آئل دشاہ حرم تمہیں کرنا آتار پر یہ کرم تمہیں سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ